لیکن آپ دیکھیے کسی پر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ فریڈم آف سپیچ ہے، یہ فساد کی بنیاد ہے، فریڈم آف سپیچ، اس میں نبی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہوتا، عقل بھی یہ کہتی ہے، عقلی تقاضا بھی یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن جب اخلاق کو چیر دے گی، اخلاق کی عمارت کو گرا دے گی تو وہ فریڈم نہیں ہوگا، وہ ظلمت اور اندھیرا ہوگا، وہ آزادی نہیں ہوگی، انسانیت ظلمت کا شکار ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ فریڈم ہے جس کے بارے میں بات کریں، تو ہمیں اجازت دیتے ہو کہ ہم آپ کے ملک کا جھنڈا جلائیں؟ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ آج ہم جھنڈا جلانا چاہتے ہیں، آج جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے جو صدر ہیں ان کے لیے 2-3 جملے ہم کہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کرنسی کو ہم سگریٹ بنا کر جناب جو ہے کہ اس کو پیئیں یا جناب اس کو کچرے میں پھینکیں، تو فوراً ایلیگیشن آ جاتا ہے، فوراً جناب فورن افیئرس کے اندر آپ کی درخواست چلی جاتی ہے، اس ملک کا سفر آپ نہیں کر سکتے۔ وہ ویڈیوز اتنی وائرل ہو جاتی، وہی لوگ جو اتنا کشادہ قلب اور دل سے حاتم طائی بن رہے تھے کہ جو بھی بولو، ایسے واقعات موجود ہے کہ ان ملکوں کے خلاف کسی نے اگر صرف پروٹیسٹ کے اندر حصہ لیا تو اس بندے کو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا اور اس کا وہ سلوک کیا گیا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور اس کے کمر بند کو نکالا گیا اور گانٹ مار کر اس کو کالی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ اور کمر بند کیوں نکالا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس اذیت خانے میں اس کو رکھا تھا تو کہیں وہ اپنے آپ سے دل بردشتہ ہو کر خود کو گلا نہ گھونٹ دے۔ یہ وہ ترقی یافتہ جھوٹا ملک جو لوگوں کو فریڈم کی بات کرتا ہے، یہ یوٹیوب پر موجود ہے، میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، میں اس بندے سے مل چکا ہوں جہاں پر یہ حالات ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے مطلب اور اپنے کاز کے لیے آپ ادھر حملہ کروائیے، ادھر سب کچھ کہلوائیے اور پھر بہانہ کیجئے کہ جناب یہ تو فریڈم ہے، یہ تو بالکل فریڈم ہے۔ اور یہی چیز جی یہ تو عورت کے لیے بالکل آزادی ہے، وہ جو بھی کرے، لیکن وہ عورت اگر اپنی مرضی سے اسکارف پہنے تو وہ دہشت گردی بن جاتی، اور وہی عورت اگر آپ کے مقدس جگہ پر نن بن کر چرچ کے اندر بیٹھے تو لائق عزت ہو جاتی ہے۔ ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے ذات پر، ایک بات کر رہے ہیں، لیکن وہی مسلم خاتون اگر وہ اسکارف پہن کر برقع پہننا چاہتی ہے، اپنی مرضی سے پہننا چاہتی ہے، تو جناب وہ ایک انتہا پسندی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوس کو ترجیح دینا ہے، اور جب معیار ہوس بن جائے گا تو یہ آپ کو ریٹنگ تو مل جائے گی، لیکن آپ کا وجود یعنی اس شخص کا وجود معاشرے کے لیے ایسا ناسور بن جائے گا کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق کی اعتماد کو گرائے گا۔ اس وجہ سے دیکھیں فحاشی عام ہو گئی۔ جی آپ کمائیے، جیسا کہ نظام ہے اسی کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی ایک بزنس کی طرح ہی ہے، تو آپ کمائیے، تو کمانے کے لیے کب جس طریقے سے آپ فروخت کیجئے۔ بالکل حضرت، ہوس میں تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ تھمبنیل پر اتنی فحش بات اور اتنا گندا منظر لگاتے ہیں، کیونکہ اس کو دیکھ کر تو وہ چیز دیکھے گا۔ آپ کی جو چیز ہے اس میں اتنی جان ہے نہیں کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، تو لوگوں کے باطن کے اندر جو خبث ہے اس میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے وہ چیز لگا دی گئی ہے۔ تو مین مسئلہ یہ کہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم اور مغرب کی غلیظ ترین تعریف کے اندر فرق یہ ہے کہ اسلام مینرز اور اخلاق کو گرنے نہیں دیتا، چاہے وہ معیشت کے اندر ہو، چاہے وہ کلام کے اندر ہو، چاہے جدھر معاملات میں ہو، جو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی معزز ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں وہی معزز ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں زوال کی وجہ بھی یہی ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، یہ امر بالمعروف ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ بات نہیں کرتے تو کتنے نوجوان سننے والے سمجھتے ہیں کہ بس ایسی، کیونکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو مثبت بات ذہن میں آئی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے اندر کی ضمیر کی صلاحیت بیداری نہیں ہو رہی کہ وہ کہیں کہ یہ غلط ہے۔ جب سارا ہی معاشرہ یہ کر رہا ہے تو پھر وہ بھی اس میں جناب جو ہے کہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ جب برائی نہ رہے، وہ کام جب ماں بھی کر رہی ہے، بیٹی بھی کر رہی ہے، بہن بھی کر رہی ہے، گھر میں بھی کر رہے ہیں، پڑوس میں بھی کر رہے ہیں، تو وہ عیب کہاں بن جاتا ہے؟ آج وہ آہستہ آہستہ چیز آپ کے معاشرے میں آ رہی ہے، اور اسلامی معاشرے میں دیکھیں نا آپ کی جو بے شمار شادی کی رسومات ہیں، یہ بھی اس چیز کی طرح۔ میں کس طریقے سے آپ پر ترجیح لے جاؤں؟ آج کل آپ کی شادیوں کی جو گیدرنگ ہے، جو مخلوط ماحول ہے کہ جی فیملی کے لوگ ہیں، فیملی کا نام لے کر جناب جو ہے کہ وہ مرد و زن کا اختلاط، حیا کا زوال، یہ تمام چیزیں یہ آپ کے زوال کی چیز ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی یاد کو عروج ہی نہیں ملے گا۔ اور سراسر آپ جب دنیا کے دل دادا بنیں گے تو جو دنیا کے دجال ہیں آپ اسی سے متاثر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی کا برانڈ آپ کو اچھا لگے گا، اسی کا قول اچھا لگے گا، اسی کی ویڈیو، کیونکہ آپ کا مطمع نظر دجالیت ہو گیا، دنیا ہو گئی۔ لیکن جس کا مطمع نظر آخرت ہو، رب ہو، جو ترجیحات اس کو جب رب کی ذات کو ترجیح دی گئی، اس کے احکام کو ترجیح دی گئی، تو اس کے نزدیک معیار وہی ہوگا
برانڈ وہی ہوگا, ٹائٹل وہی ہوگا کہ جو رب کے دین کے نام سے متعارف ہوگا. واہ واہ واہ. جیسے داڑھی شریف ہے, امامہ شریف ہے, قرآن شریف ہے, حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, سچ بولنے والا ہے, حق بولنے والا ہے, عدل بولنے والا ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ وہ خود غرضی کی طرف لے جاتی ہے کہ بس میری ریٹنگ بڑھ جائے, اور خود غرضی ہی تکبر کو پیدا کرے گی, پھر خود غرضی ہی حسد کو پیدا کرے گی, یہی ہرس کو پیدا کرے گی, یہی لالچ کو پیدا کرے گی, اور یہ کہے گی کہ بس ٹھیک ہے جیسا بھی ہو, مال ہو چاہے جیسا بھی ہو. اللہ. پھر اس میں آپ کے وہاں مارکیٹ کے اندر جو نظام ہے تولنے کا, بیچنے کا, ملاوٹ کا نظام, آپ کی سیاست تک یہ بات پہنچ گئی, حرم تک یہ بات پہنچ گئی. تو یہ آپ ساری دیکھیے, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ فساد کا جو باعث بنی یہ وہی ہے. جیسے یزیدیت کا دور, تو یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا دور, یعنی قانون اور ایک ضابطے کو فالو کرنا جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو. اس لیے